بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسد کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اب جو ایک ملاقات ہوئی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، مریم صاحبہ نے دعوت دی تھی بلاول بھٹو زرداری کو چائے پر، اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی ہوشربا ہے کہ کس طریقے سے اس کے پیچھے بھیانک سازش کیا کار فرما تھی، اور مریم صاحبہ جو ہے ان کو کہاں سے اس طرح کی چیزیں آئی تھیں کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس معاملے کے اندر کنونس کریں۔ وہ کیا چیزیں تھیں جو مریم صاحبہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کروانا چاہتی تھیں، یا وہ کس حد تک اس پہ ایگری ہوئے ہیں، ملاقات کے اندر کیا کیا چیزیں سامنے آئیں اور کس طرح آگے یہ بات لیک ہوئی، مریم صاحبہ کو ایجنڈا کہاں سے ملا اور کیوں اچانک انہوں نے دعوت دی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کے دوران چائے پر۔ ناظرین، ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ مریم صاحبہ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر گلگت بلتستان کے انتخابات میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جو وہ چاہ رہے ہیں، اگر اس سے کم نشستیں ملتی ہیں یا بہت کم ان کو مینڈیٹ ملتا ہے، تو اس پر وہ انتخابی نتائج کو ماننے سے انکار کر دیں۔ ایک یہ بات ہے۔ اس کے بعد مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم اس کو ماننے سے انکار کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہاں پہ ایک انارکی کی سچویشن پیدا ہوگی، شورش برپا ہوگی، وہاں پہ فسادات پھوٹ سکتے ہیں، لوگوں کے اندر جو ایک موجودہ جو حکومت ہے اس کے خلاف، اداروں کے خلاف ایک پینک کریٹ ہوگا، اور جو حکومت ہے اس کے جو حلف اٹھانے کا جو عمل ہے اس کے اندر بھی ہمارے کارکن اگر بہت کم تعداد میں ہمارے جو لوگ منتخب ہوئے تو وہ حلف نہ اٹھا کے ایک قیاس اور کرائسس کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم صاحبہ جو ہے ان کا یہ بھی پلان ہے، جو ابھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ذرائع سے میں پتہ چلا ہے کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی وہاں حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نون لیگ کو بہت ہی کم نشستیں اگر ملتی ہیں، تو وہ یہاں تک بھی کہ سی پیک جو ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، وہاں پہ جو اس کا مین روٹ جو ہے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس حوالے سے موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی بہت ساری جو پلاننگ ہے اس حوالے سے وہ سوچ بچار ہو رہی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کا ایک انتہائی اہم ایک اسٹریٹجک منصوبہ جو ہے، پاک چین جو ایک منصوبہ ہے اقتصادی کوریڈور کا، سی پیک کا، اور گلگت بلتستان جو ہے مین روٹ جو ہے اس کے لیے بہت ایک اہم اس کا رول ہے، وہاں سے وہ گزرتی ہے شاہراہ بڑی جو ہے۔ تو یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح کے پہلے بھی انہوں نے بڑے اپنے پتے سنبھال کر اور بڑے پھونک پھونک کر وہ قدم رکھ رہے ہیں، کیا مریم صاحبہ کے اس ٹریپ میں وہ آ جائیں گے؟ مریم صاحبہ کیا ان کو اس ٹریپ میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ اس حوالے سے جو ہماری مختلف ذرائع سے بات ہوئی ہے یا جو سیاسی پنڈت ہیں وہ اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو ہینڈلر ہے پیچھے آصف زرداری صاحب، وہ کبھی بھی ان کو اس راستے پر چلنے نہیں دیں گے، کیونکہ بڑی مشکل سے آلریڈی جو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پی ایم ایل این کے ساتھ اس کا جھکاؤ رہا ہے، اور نواز شریف صاحب کو اگر تینوں مرتبہ اقتدار میں لانے میں یا اقتدار سیاست میں جب وزیر اعلیٰ اور وزیر جب بنے گورنر جیلانی سے لے کر ضیاء الحق تک، تو اس میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ تو اب پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ اپرچونٹی ایک مل رہی ہے، وہ جو ایک گیپ ہے، وہ جو ایک خلا ہے، اس کو پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طریقے سے انہوں نے پی ڈی ایم کے اندر بہت ساری جگہوں پہ آ کے کھل کر انہوں نے اختلاف کیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اداروں کے اوپر، ہمارے ملکی سلامتی کے ادارے یا دیگر جو بھی ادارے ہیں یا جو شخصیات ہیں، ان کے اوپر ہمیں اس طرح کی کرٹیسزم نہیں کرنی چاہیے جس سے ملک دشمن جو قوتیں ہیں ان کو فائدہ مل سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مریم صاحبہ کی جو اٹیمپٹ ہے، کیونکہ اب سیاست تو ان کی بری طرح ناکام ہو چکی، کرپشن کے اندر جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو کے بجائے اب نوٹ کو عزت دو والا معاملہ وہ بھی ختم ہو چکا، اور جس طریقے سے ابھی حالیہ یو ٹرن لیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ کو یہ پتہ ہے کہ اب ان کے جو لوگ ہیں، جو ان کے اپنے ارکان اسمبلی ہیں، وہ قومی اسمبلی کے ہوں، وہ پنجاب اسمبلی کے ہوں یا سینیٹرز ہیں،
وہ بھی مریم صاحبہ اور ان کے والد جو ہے اس کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی بڑی مثال یہ ہے کہ 13 دسمبر کا جو لاہور کا جلسہ ہے اس حوالے سے بہت ہی ایفرٹ کے بعد ان کو جو کنوینئرشپ جو ہے اس کا کنوینئر بننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اگر بات کی چندہ اکٹھا کرنے کی تو 200-300 کے قریب ان کے جو پارلیمنٹیرین سینٹر ایم پی ایز اور ایم این اے کو ملا کے تو 12 سے 14 لوگ جو ہیں صرف انہوں نے دیے، جو 5 لاکھ روپے فی کس انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، اور اس میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے 2 لاکھ روپیہ بھی دیا، جس میں سیکرٹری جنرل جو پی ایم ایل این کے احسن اقبال صاحب بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کے سے قبل مریم صاحبہ نے اسلام آباد میں بھی جو اپنے پارلیمنٹیرینز کا ایک اجلاس بلایا، جس میں تقریباً 125 سے 130 لوگوں کو مدعو کیا گیا، ان کو دعوت نامے دیے گئے، ان کو انوائٹ کیا گیا، لیکن اس میں صرف 25 سے 30 لوگ جو ہیں بمشکل وہ شامل ہو سکے، تمام تر مریم صاحبہ کی ایفرٹ کے باوجود، اور انہوں نے بھی آ کے وہاں پہ شدید ریزرویشن کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہی جو آپ کا بیانیہ ہے اگر آپ نے یہی جاری رکھا تو شاید اگلی دفعہ ہم لوگ بھی آپ کو جوائن نہ کر سکیں، کیونکہ جس راستے پہ آپ چل رہی ہیں یہ نہ کوئی سیاست ہے اور نہ اس کے اندر کوئی ہماری پارٹی جو ہے وہ سروائیو کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ملک دشمن قوتوں کا بیانیہ ہے، یہ ملک دشمن جو عناصر ہیں اس کو اس سے فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن عوام اس بیانیے کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، اور یہی بیانیہ لے کر ہم اپنے حلقوں کا رخ نہیں کر سکتے۔ اگلے انتخابات میں ہمیں اگر جانا ہے تو ہمیں یہ بیانیہ جو ہے اس کو مسترد کرنا ہوگا۔ تو آنے والے دنوں میں اب دیکھا جائے پھر نون لیگ کے اندر جس طرح سے پنجاب کے اندر اسی حوالے سے ایک ریزنٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور نون لیگ کا ایک مضبوط دھڑا انڈیپینڈنٹ اور ہم خیالوں کا پنجاب سے ایک سامنے آ رہا ہے، اور جلدی آپ ناظرین دیکھیں گے یہ جو میم اور شین کی باتیں ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بھی لیگ نکل سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا اس میں نون کے بعد شین لیگ آئے گی یا شریف فیملی مائنس ہو جائے گی اس پوری لیگ سے، کیونکہ بہت سارے جو کارکن ہیں یا پارلیمنٹیرین ہیں یا تنظیمی عہدیداران ہیں ان میں یہ بات بھی اس پہ بھی کنسنسس ہو رہا ہے یا بات ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب اندر سے ایک ہی ہیں، یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ بنے ہوتے ہیں، لیکن جب الٹیمیٹلی ان کا دونوں کا جو بیانیہ ہے ایک ہی ہے، لیکن یہ وقتی طور پر اداروں کو بیوقوف بنانے کے لیے مسلیڈ کرنے کے لیے یہ بعض دفعہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کھیل کھیلتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کی بجائے وہ ہم خیال اور انڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں وہ اپنا ایک مضبوط دھڑا بھی بنا سکتے ہیں، اور مائنس شریف جو ہے وہ لیگ جو ہے وہ بھی سامنے آ سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ ہم خیال اور جو دھڑا ہے سامنے آئے گا، کیا شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز کیا اس دھڑے کے ساتھ کھڑا ہونے کے حوالے سے کھل کر سامنے آئیں گے، کیونکہ اس کا بنیادی جو دھڑا بننے کی وجہ ہی نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا وہ بیانیہ ہے جو ملک دشمن قوتوں کو فائدہ تو دے سکتا ہے، لیکن ملک اور عوام کے لیے وہ بیانیہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب آنے والے دنوں میں اس بات کا بھی یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ یہ شین لیگ بنے گی یا اس لیگ کا نام اب کیا ہوگا۔ یہ آئندہ چند دنوں میں آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی۔ بہت سارے نون لیگ کے پنجاب اسمبلی سے جو تعلق رکھنے والے ارکان ہیں، اس کے علاوہ جو نون لیگ کے ایم این اے ہیں، ان کے وفاقی اور صوبائی جو پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کی اہم جو شخصیات ہیں، وزراء سے رابطے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے حکومت کو اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ہماری قیادت اسی ڈگر پر رہی تو ہم مجبور ہو جائیں گے ہم ایک دھڑا بنانے میں۔ ابھی تک جو بزدار کی پنجاب حکومت اور عمران خان کی حکومت نے ان کو اس طرح کی انڈیکیشن نہیں دی، ان کو نہیں کہا کہ آپ فوری طور پر اس طرح کی چیز کریں گے تو ہم آپ کو ساتھ کھل کر دیں گے۔ تاہم یہ جو ہم خیال گروپ ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ہمیں یہاں تک بھی کچھ تو ارکان کی سوچ ہے کہ اگر اس حوالے سے ہمیں ود ان پارٹی رہ کر
اگر ہمیں نون لیگ یہ کہے گی کہ آپ کو پارٹی سے نکالا جائے گا یا اس طرح کے نوٹسز دیے جائیں گے، جس طرح کے حال ہی میں مریم صاحبہ نے کہا کہ وہ ان کی لسٹیں جو باغی ارکان ہیں ان کی بنوا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس حد تک بھی وہ جانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت سے دوبارہ عوام میں جا کر ایک آزاد حیثیت سے منتخب ہو کر وہ اسمبلیوں میں آنے کے لیے بھی کچھ اس میں ارکان جو ہے وہ اس چیز پر بھی تیار ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ کس طرح آگے بڑھتی ہیں، اور یہ جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کیا ان کی بات میں کس حد تک سچائی ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اس سال کے آخر تک بھی نہیں چلے گی، اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ دوسری جانب انہوں نے اچانک جو یو ٹرن لیا ہے اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ بڑی تیزی سے ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم جناب فوج سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہی مریم صاحبہ، وہی ان کے والد صاحب جو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ فوج جو ہے اس کو حکومتی معاملات میں، اس کو سیاست میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے حدود و قیود میں رہنا چاہیے، اس کو اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے، اس کو اپنے آئین جو سے میں دیے ہوئے اپنے حلف ہے اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس اپنے ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے جو یہ نیا بیانیہ جاری کر دیا ہے اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ فوج جو اس کے ساتھ ہم مذاکرات اس شرط پر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پہلے وہ حکومت ہٹائے۔ حکومت جو ہے یعنی عمران خان صاحب کی حکومت جو فوج ہے وہ اس کو چلتا کرے، اس کو ہٹائے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ یعنی پھر فوج جو ہے وہ مریم صاحبہ یا ان کے والد صاحب کو واپس لائے۔ اگر یہ فوج کرے گی تو پھر بہت اچھی ہے، لیکن اگر وہ انڈیپینڈنٹ رول جو انہوں نے محمد زبیر صاحب آپ کے جو پیغام رساں ہیں ان کو کیٹاگوریکل جب انہوں نے بتا دیا کہ آپ کے جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ عدالتوں میں ہونا ہے، اور آپ نے اگر کوئی رائتیں لینی ہیں، کچھ سیاسی معاملات ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس پارلیمنٹ کا فورم ہے، یہاں سے آپ کو کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ تو اس کے بعد دوبارہ سے اب جو مریم صاحبہ کا یہ یو ٹرن ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بڑی تیزی سے لوگ جو ان کو چھوڑ رہے ہیں ان کے بیانیے کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو لوگوں کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنے کے لیے انہوں نے ایک پتہ کھیلا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک طرف تو لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہمارے مذاکرات جو ہے وہ فوج سے جاری ہیں، اور اس حوالے سے بیک ڈور جو ہے ہمارے رابطے بھی موجود ہیں، اور دوسری جانب فوج کو اس جو نیا یو ٹرن ہے اس کی وجہ سے فوج کو دوبارہ میدان سیاست میں ڈریگ کرنے کے لیے ایک یہ بھی ان کی ایک گھنونی سازش ہے، اس کا ایک باقاعدہ حصہ ہے، اور اسی وجہ سے اچانک سے انہوں نے یہ انٹرویو کے دوران یہ جو سٹانس لیا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔